السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے حاجی خلیل آپ لوگوں کے پاس حتیم جو مسجد حرام شریف کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ حصے کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اگر حتیم ایریا کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد زیارتوں کے لیے یا طواف کے لیے جائے۔ انشاءاللہ وہاں جو ہے نا ترتیب بنا کے رکھا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ حتیم حصہ ہے، یہ والا جو ہے نا وہ حتیم حصہ ہے۔ تو اس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا یہ سب لائن لگی ہوئی ہے، یہ پورے لوگ جو ہے نا وہ لائن لگا کے رکھے ہیں۔ تو یہاں سے بھیجیں گے، ایک مرتبہ مردوں کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد ایک مرتبہ مستورات کو بھیجا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ جو مسجد کے اندر، مسجد حرام شریف کے اندر یہ جو حتیم حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حتیم کے اندر نماز پڑھو، اس کے برابر ہے۔ یہ جو ہے نا اس وقت یعنی مکہ کے جو سردار لوگ تھے، تو مکہ کے سردار لوگ ان لوگوں کے پاس حلال پیسہ اکٹھا کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیے تھے۔ اس وقت وہ لوگ اتنا پیسہ اکٹھا کر نہیں پائے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو چھوٹی سی جو دیوار ہے، یہ جو چھوٹی سی دیوار، یہ دیوار کو وہ لوگ باندھ کے باقی کا حصہ جو ہے نا مسجد یعنی خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے وہ حصے کو چھوڑ دے کے باقی کا جو ہے نا وہ پورا تعمیر کیے ہے۔ اس وقت سے ایسا ہی جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ حتیم کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا برابر ہے۔ یہ جو ہے نا خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ تو جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یہ حصہ کھول دیا جاتا ہے، باقی کے ٹائموں میں یہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے، نمازوں کو خلل نہ ہونا اس کی بنیاد کے اوپر۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد کھول دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا سب لوگ، جتنے بھی لوگ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کا ثواب لوٹنے کے لیے، تو آپ لوگوں کی اگر اس کا ثواب لوٹنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا ترتیب کو جاننا ضروری ہے۔ یہ ترتیب کو اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ آپ حتیم حصے کے اندر نماز پڑھنے والے بنیں گے اور ثواب کو لوٹنے والے میں بنیں گے۔ تو جتنے بھی لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں کے اصول آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا یہاں کے جتنے بھی یہ لوگ انتظامات کیے ہیں اس انتظامات کو پہچان کے اگر صحیح طور پر ہم پہچان کے ادا کریں گے تو پورے ارکان ادا کرنے کے لیے اپنے کو بھی آسانی رہے گی، کوئی دقت نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح وہاں کے جو انتظامات ہیں، اللہ ان لوگوں کو جزا خیر عطا فرمائے، بہت اچھے انتظامات کر کے رکھے ہیں۔ ہم لوگ وہاں اللہ کے گھر میں جا کر بے ادبی نہیں ہونا، بے احترام نہیں ہونا بول کے اسی ارادے سے عمرہ کرے اور عمرہ کے جتنے بھی ارکان ہیں پورے ادا کرے اور ایک دوسرے کے لیے دعا فرمائے، امت کے لیے دعا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ خانہ کعبہ کے اندر، جو بڑے بڑے شیخ لوگ، بڑے بڑے پرنس لوگ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ موقع عام آدمی کو بھی یعنی نارمل آدمیوں کو بھی نصیب ہونا بول کے اللہ پاک جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس کے لیے جتنے بھی لوگ مالدار ہے، غریب ہے، سب کے سب اسلام کے اندر ایک ہی ہے۔ تو اس لیے یہ حصے کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔